اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جو بھی آپ کو مرض ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ آپ کی دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے درود شریف کے بارے میں پوچھا ہے کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے۔ درود شریف جتنے بھی ہیں سب ہی افضل ہیں، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں افضل ہوتا ہے۔ جو سب سے افضل درود شریف ہے وہ ہے درود ابراہیم۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ افضل کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ درود شریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے یہ خاص درود شریف بھیجا ہے، یہ ایک تحفہ ہے امت کے لیے، درود ابراہیم۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا کہ تیرا علم کتنا ہے؟ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا علم اتنا ہے کہ میں بارش کے قطروں کو گن سکتا ہوں، دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، ریت کے جتنے ذرات ہیں ان کو میں گن سکتا ہوں، سمندر میں جتنے قطرے ہیں میں گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درود شریف کتنا افضل ہے۔ ہم نیکیوں کو اس کو نیکیوں میں ڈھال لیتے ہیں کہ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات آپ کے بلند ہوں گے، 10 گنا کم ہوں گے۔ جو اس نیت سے پڑھے گا اس کو اتنا ہی ملے گا، اور جو اس کو بے لوث ملے گا تو پھر اس کو بے لوث ہی ثواب ملے گا، کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہے۔ اب درود شریف پڑھنے کا طریقہ صحیح کیا ہے؟ درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے؟ آپ باقاعدہ باوضو ہو کے خوشبو لگا کے آپ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی۔ درود شریف جو ہم بھیجتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ کہ میں نے درود شریف پڑھا تو اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ درود شریف میں نہ میں ہے نہ ہم ہیں، واحد درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ درود شریف نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ قبول ہوا، لیکن آپ درود شریف پڑھ کے قسم کھا لیں کہ یہ قبول ہو گیا۔ تو کیونکہ درود شریف میں نہ میں ہے نہ ہم ہے، کہ یا اللہ میں نے درود شریف پڑھا یا ہم نے درود شریف پڑھا، ایسا کوئی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہاں بھی ہم کا لفظ ہے۔ میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے روزہ رکھا، میں نے فلاں نیک کام کیا، فلاں کام نیک کیا، میں نے یہ کیا، سب میں یا ہم لازمی آتا ہے۔ درود شریف میں نہ میں نہ ہم آتا ہی نہیں۔ اس لیے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، جس نے ایک بار درود شریف پڑھا، ایک فرشتہ آ گیا، اس کے ہاتھ میں سونے کا تھال ہوتا ہے جس میں ہیرے اور یاقوت لگے ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان میں پھول ہوتے ہیں جنت کے۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھیں گے، وہ فرشتہ آئے گا اور اس درود شریف کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے گا۔ پھر اللہ پاک دوسرے فرشتے کو کہے گا کہ اے فرشتے جا یہ درود شریف پہنچا دے میرے محبوب کو، اور میرے محبوب کو بتا کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے پر آپ یہ دیکھیں کہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھا، فرشتہ آیا تھال لے کے، وہ درود شریف اس تھال میں رکھ کے سجا کے اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر وہ فرشتہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اس فرشتے کی جس نے ایک بار درود شریف پہنچا دیا، قیامت تک اس کی دوبارہ اس کا باری نہیں آئے گی، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے درود شریف پڑھنا اتنا افضل ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھتے جائیں، جتنا پڑھتے جائیں، جتنا پڑھتے جائیں، اور آپ پر اللہ کی رحمت اتنی ہی پڑھتی جائے گی، اتنی ہی پڑھتی جائے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے اور فلاں بن فلاں کے نام سے، تو کیا آپ اپنی امت کے لیے یا پڑھنے والے کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو کیا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں اور آقا ہمارے لیے دعا کریں۔ اس لیے اس نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے ہی پڑھ لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھ لیتے ہیں، ثواب اس کا بھی ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے ادب و آداب سے پڑھنے کا، کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں کہ میں نے درود شریف پڑھا، فرشتہ آیا تھا لے کے، وہ درود شریف اس میں رکھا گیا، اللہ کے ہاں پیش ہوا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، تو کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ تو یہ ہے درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ آپ یہ نیت مت رکھیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بے حساب دینے والا ہے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک صحت، تندرستی اور اس کی کوئی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہوگی۔ اللہ رزق میں برکت ڈالے گا، اس کی صحت میں برکت ڈالے گا، اللہ اس کے ایمان میں برکت ڈالے گا، اللہ اس کے بچوں کو نیک بنائے گا۔ اللہ اس درود شریف کی برکت سے اللہ اس کے بچوں کو نیک اور سہلا بنائے گا انشاءاللہ عزیز۔ درود شریف پڑھ کے بس آپ اپنے اوپر دم کر لیں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی اور ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔